وہ کسی عقلمند سیانے نے خوب کہا تھا نا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب ہی مر جاتے ہیں تو اس میں یقیناً آپ کا قصور ہوگا۔ اور کس طرح سے ہوگا؟ وہ کچھ ایسی سوچیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی عادات ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کوشش تو کر لیتا ہے لیکن پھر بھی وہ حاصل نہیں کر پاتا جو وہ چاہتا ہے، جو اس کے خواب ہوتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے 5 ایسی عادات جن کی وجہ سے آپ غریب رہیں گے یا جن کی وجہ سے اب تک آپ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے جو آپ کرنا چاہتے تھے۔ اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے میرے ڈیلی روٹین کے ٹاسک، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ ایسی کون سی ایسی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اب تک وہ اچیو نہیں کر پائے جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ اب تک غریب ہی ہیں اور آپ اب تک اپنے حالات نہیں بدل سکیں۔ سو اسٹے ٹیونڈ، اور ہم بات کرتے ہیں فٹافٹ سے اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا جناب، سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ ہے آپ نے سیکھنے والی بات ہے، وہ ہے بچت کرنا سیکھنا۔ بہت سے لوگ نا یہ کہتے ہیں کہ پیسے ادھر آتے ہیں ادھر ختم ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ لوگ پراپر بچت نہیں کر پاتے۔ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنائی جس میں نے یہ کہا تھا کہ بچت نہ کریں، پیسے نہ بچائیں۔ دیکھیں، بچت کرنا ڈفرینٹ تھنگ ہے اور پیسے نہ بچانا وہ ایک الگ بات ہے۔ بچت کریں لیکن اس بچت کو اپنے آپ پہ استعمال کریں، بچت کریں اس بچت کو اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے استعمال کریں۔ پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے بچت کر لی، پیسہ آپ نے بچا لیا، سیو کر لیا، اس سیونگ کو انویسٹمنٹ میں بدلنا اب آپ کا کام ہے۔ کس طرح سے آپ اپنے 2 کے 10 بنا سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے۔ آپ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام ضرور سیکھیے جس سے آپ کو پیسہ بچانے کے بعد اس پیسے کا فائدہ ہو سکے۔ دیکھیں، اگر آج میں نے 100 روپے بچا لیے نا اور یہی 100 روپے میں نے پورا 1 سال تک رکھ لیے تو ان 100 روپے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عقل مندی اس میں ہے کہ میں 1 سال کے بعد اس 100 کا 1000 بنا سکوں، اور مجھ میں ایسی ایبلٹیز ہونی چاہیے، مجھ میں ایسے گٹس ہونے چاہیے کہ میں کس طرح سے پیسہ کما سکتی ہوں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا صبح سے شام تک وہ محنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بہت کام کیا، ہم نے بہت محنت کی، لیکن پھر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام تو کم کرتے ہیں لیکن بڑے اسمارٹلی ورک کرتے ہیں، اور وہ کہیں زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں، اور وہ کہیں زیادہ آپ کو ان کے پاس نظر آتا ہے کہ ہاں ان کے پاس بہت کچھ ہوگا۔ ریزن یہی ہے کہ وہ اسمارٹلی کام کرتے ہیں، اپنی دماغ کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہنر اور مہارت جو ہوتا ہے نا یہ بڑا لازمی ہے۔ ایک انسان کے پاس اگر کوئی ہنر ہے نا تو وہ کبھی بھی بھوکا نہیں مر سکتا، اور ایک انسان کو آپ سمجھ لیں کہ وہ گدھے کی طرح صرف کام کرتا رہے تو گدھا تو بیچارہ سب سے زیادہ محنتی ہے لیکن پھر بھی وہ گدھا ہی ہے۔ تو یہی انسان کا بھی حال ہوتا ہے کہ وہ کام تو کرتا رہتا ہے لیکن وہ اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتا۔ سو مہارت سیکھیے، کوئی نہ کوئی اسکل جو ہے نا وہ اپ گریڈ لازمی کرتے رہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ بس آپ ایک کام میں لگی نہیں ہیں۔ جیسے ابھی میں یہ سبزی بنا رہی ہوں، بینگ اے ہاؤس وائف، اگر میرے یہ کام ہے تو یہ میرے سکلز نہیں ہیں، یہ کوئی مہارت نہیں ہے، یہ تو سبھی گھر بیٹھی خواتین کر لیتی ہیں۔ یہ تو وہ خواتین بھی کرتی ہیں جو باہر جابس کری ہوتی ہیں، گھر آ کے پھر بھی وہ یہی کام کر لیتی ہیں۔ سو سکل تو وہ ہے کہ میں یہ والے کام تو کر ہی رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کروں جس سے میری کوئی انکم جنریٹ ہو سکے، یا سکل یہ ہے کہ میرے پاس کوئی سیونگ ہے تو اس سیونگ کو میں نے اب اپنی انکم میں بدلنا ہے، اس کو میں نے انویسٹمنٹ میں بدلنا ہے، سو دیٹ میں اس سے کچھ کما سکوں۔ سو انویسٹمنٹ کرنے کی عادت ڈالیے۔ انویسٹمنٹ آپ ملٹیپل طریقوں سے کر سکتی ہیں۔ آپ کے کسی آپ کے ہسبینڈ کا ہی، چلیں کسی اور عزیز کی تو بات رہنے دیں، آپ کے ہسبینڈ کا کوئی بزنس چل رہا ہے، آپ نے تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کی، آپ وہ پیسے وہاں پہ لگا دیجئے، آپ کو اس کا ایک اچھا ریٹرن مل جائے گا۔ اس کے علاوہ سود کو میں بالکل یہاں پہ پروموٹ نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے کوئی اسلامک بینک میں آپ اپنے پیسے رکھوا لیتے ہیں، آپ اس کے اگینسٹ سرٹیفکیٹ پرچیز کر لیتے ہیں تو اس پہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو ایک اچھا ریٹرن مل جاتا ہے، بٹ آپ نے صرف اسلامک سرٹیفکیٹس میں جانا۔ اس کے علاوہ آپ ان پیسوں کو استعمال کر کے گھر بیٹھے کوئی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں، کچھ بھی ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھے سے کر سکتی ہیں۔ ایون اس وقت خواتین گھر میں بیٹھ کے اپنی چھوٹے لیول پہ بھی کام کر لیتی ہیں، لیکن اگر آپ ایک آن لائن اچھی مارکیٹنگ کر سکتی ہیں تو وہ ضرور کیجیے۔ اچھا، آن لائن اسکیمس بھی بہت ہیں تو اس بارے میں بھی بات کر لوں۔ بہت سے لوگوں کے نا مجھے اس طرح کے میسیجز کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کام شروع کرنا ہے، اب انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ رجسٹریشن کے اتنے پیسے دے دیں اور اس کے بعد کام آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیں، جو آپ کو کام سٹارٹ کرنے سے پہلے پیسے مانگ رہا ہے نا آن لائن کام سے پہلے، وہ اسکیم ہے، وہ آپ کے پیسے ہی لے کے بھاگیں گے۔ اس لیے ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں پہلے رجسٹریشن کے چارجز اس طرح سے مانگے جا رہے ہیں۔ سو ہمیشہ سوچ سمجھ کے اور عقل مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ پھر کوئی کام سٹارٹ کریں۔ اچھا، پھر اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور بات یہ کہ غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں لیکن غلطی کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالیے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے کوئی کام سٹارٹ کیا،
آپ اس میں ایکسل نہیں کر سکے، آپ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور سم ٹائمز ہوتا ہے ایسا کہ آپ کا سرمایہ بھی ڈوب گیا اور آپ کا وقت بھی ضائع ہو گیا، تو اس پہ دوسروں کو الزام نہ دیں، اون کریں چیزوں کو. جیسے ہم اپنی کامیابیوں کو اون کرتے ہیں نا کہ میں نے کیا ہے اور میں نے ایسا کر دیا، میں نے بہت اچھا کیا، اسی طرح اپنی ناکامیوں کو بھی اون کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ناکامیوں کو اون کرنے کی عادت ڈالیں کہ جو کچھ غلط اگر میں نے کر دیا ہے تو وہ میری وجہ سے ہی ہوا ہے، میری شاید اسٹریٹجی غلط تھی یہاں پر، یا میں اس طرح سے نہیں کر پایا جس طرح سے مجھے کرنا تھا. تو جب آپ غلطی تسلیم کرنا سیکھ جائیں گے نا تو یقین کریں آپ نے پہلا اسٹیپ تو اسی وقت لے لیا اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے. کیونکہ جو انسان غلطی ایکسیپٹ کرتا ہے نا پھر وہ غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو انسان اپنی غلطیاں دوسروں کے سر تھوپ دیتا ہے نا تو پھر اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ اس غلطی کا سدھار بھی دوسرے کریں گے، اس میں تو میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے. میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو نہ صرف اپنی انویسٹمنٹ ضائع کرتے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، بلکہ وہ ساری زندگی کچھ نہیں کر پاتے. ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر بات ہر چیز دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ لوگ ان کی زندگی میں جو پہلے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی مدد بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ گریز کرتے ہیں کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو ظاہر ہے اس نے ہمارے سر ڈال دینا ہے، اس نے ہمیں ہی کہنا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ غلط ہوئے. اس لیے اپنی چیزوں کو اون کرنے کی عادت ڈالیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالیں. چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہاں تک ویڈیو واچ کر لیے اور چینل پہ نیا ہے تو جلدی سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور اگر کوئی پیڈ پروموشن کرانا چاہ رہے ہیں اپنے کسی پروڈکٹ کے چینل کی تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. انسٹاگرام کا لنک اس چینل کی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ اچھی کمپنی میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں. اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں نا تو آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھنا ہے جو آلریڈی ایکسیل کر چکے ہیں، جو آلریڈی کچھ کر رہے ہیں، نیا کر رہے ہیں. اگر دیکھیں ایک بندہ ہے، اگر اس کا ایک بزنس مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے جو سمجھ لیں اس کی جو کمپنی ہے وہ جاب ہولڈرز کی ہے، یا وہ لوگ جاب میں اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر پا رہے ہیں، تو وہ لوگ کبھی بھی اس کو اچھا مشورہ نہیں دیں گے، وہ کبھی بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے ایک اچھا بزنس کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے ارد گرد جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اسی حوالے سے لوگوں کی کمپنی رکھیں، اسی حوالے سے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں، سو دیٹ آپ بھی کچھ اچھا کر سکیں اور آپ کچھ اچھا مشورہ لے سکیں. میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ انسان اپنی کمپنی میں موجود 4-5 لوگوں جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کا مجموعہ آتا ہے. آپ کی ہیبٹس بھی ان سے ملتی جلتی ہوں گی، آپ کے کام کرنے کے انداز ان سے ملتے جلتے ہوں گے، آپ کی سوچ، آپ کی نیچر سب کچھ ان لوگوں جیسا ہوگا. اس لیے ہمیشہ پازیٹیو اور آگے بڑھنے والے لوگوں میں بیٹھیں. جو لوگ بس اپنے حال میں خوش ہوتے ہیں نا کہ بس جو میرے پاس ہے آج ہے بس یہی ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کچھ اور آگے نیا کرنے کی، وہ لوگ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. اس لیے ان لوگوں میں بیٹھیں جو یہ نہیں سوچتے کہ اگر آج میری عمر 40 سال ہوگی، 50 سال ہوگی تو میں کوئی نیا کام نہیں کر سکتا. نہیں، ایسے لوگوں میں بیٹھیں جن کے لیے ایج صرف ایک نمبر ہو اور وہ ہمیشہ کچھ نیا کرنے کا سوچ رہے ہوں کہ میں کچھ نیا کر سکتا ہوں، میں کچھ نیا اسٹارٹ اپ لے سکتا ہوں اور انشاءاللہ میں ایک نئے اسٹارٹ اپ میں ایکسل بھی کر سکتا ہوں. آپ نے KFC کے جو اسٹارٹ اپ جس نے لیا تھا، جن کی تصویر آپ KFC کے لیبل پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس نے کس ایج میں یہ کام اسٹارٹ کیا تھا؟ اس ایج میں جس ایج میں ہمارے ہاں لوگ ریٹائر ہو کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب ہماری زندگی تو ختم ہے، اب بس ہم نے بستر سے لگ جانا ہے اور اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس انسان نے اس ٹائم پہ اس کام کو سٹارٹ کیا اور آج دیکھیں وہ پوری دنیا میں ایک برانڈ ہے، پوری دنیا جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اس کی فین ہے. کچھ بھی نیا کرنے کے لیے ایج کی ضرورت تو نہیں کہہ سکتے ہم ایج کو اس میں آپ سمجھ لیں کہ نہیں اس کو قصوروار ٹھہرا سکتے کہ جی اب اس عمر میں نیا کام نہیں شروع کر سکتا. آپ کسی بھی عمر میں کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں، بس آپ میں جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے. اب چلتے ہیں جناب لاسٹ پوائنٹ کی طرف. لاسٹ پوائنٹ یہ کہ اب سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کچھ کرنا ہے نا، کچھ حاصل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آپ نے اپنے آج کے لیے جینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس یہ کر لینا ہے کہ میرے ساتھ ماضی میں یہ ہوتا رہا تو نہیں بس میں کچھ نہیں کر سکتا. اپنے آج کو آپ جئیں گے نا تو آپ اپنے کل کو بہتر بنا لیں گے. کل کے لیے سوچنا ضرور ہے، لیکن کل کے لیے سوچ کے صرف پریشان نہیں ہونا اور اپنے آج کو خراب نہیں کرنا. اپنے آج کی محنت آپ کے کل کا پھل بن سکتی ہے. اپنے آج میں آپ نے محنت کرنی ہے، اپنے آج کو آپ نے بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کا فیوچر اچھا ہو سکے. دیکھیں فیوچر کا خیال ضرور رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آنے والے کل، اپنے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچنا ہوتا ہے، لیکن سوچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے آج اچھی پلاننگ کرنی ہے. آج میں اچھی پلاننگ کر لوں تو مجھے آنے والے 10 سالوں میں اس سے کیا فائدہ ہونا ہے، مجھے یہ سوچنا ہے، نہ کہ مجھے بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ
میں کچھ نہیں کر سکتا، پتہ نہیں آنے والی زندگی میری کیسی ہوگی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ برا ہو جائے گا، یہ جب سوچتے ہیں نا تو پھر ہم اپنے آپ کو خود بخود پیچھے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہم آگے جانے کا نہیں سوچتے یہاں پر. پھر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہی ہوگا. اور یقین کیجیے جب انسان اچھا سوچتا ہے نا، اچھا گمان کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے. بلکہ میں اس دن ایک چیز پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ اپنے آپ کو دن میں 5 سے 10 دفعہ یہ چیز باور کرائیں گے نا، آپ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو کہیں گے کہ نہیں میں اس میں کامیاب ہوں گا انشاءاللہ، اور اللہ کا نام لے کے آپ کام شروع کریں گے اور اس کے بعد آپ اللہ کے شکر گزار ہوں گے. دیکھیں اگر آپ کے دماغ میں کوئی نیا آئیڈیا بھی آتا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ اس میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ کو مجھے استعمال کرنے کی توفیق دی اور میں نے کچھ نیا سوچ لیا. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی کچھ نیا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بس وہ اسی حال میں مست رہتے ہیں کہ بس چلیں گزارا تو ہو رہا ہے نا. یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دیں گے، چلو بس گزارا تو ہو رہا ہے نا. ہم نے اس گزارے سے آگے جانا ہے، ایک سٹیپ آگے جائیں گزارا کرنے سے اور زندگی کو جینا شروع کریں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، یہ تھا آج کا ٹاپک. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.